محترم حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تدریس القرآن کے سلسلے کے پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی مصدر کے بارے میں اور مصدر سے جو اسم بنائے جاتے ہیں ان میں سے ایک اسم یعنی اسم فاعل کے بارے میں۔ آج مصدر کی اور اسم فاعل کی کچھ مزید مثالیں قرآن کریم کی مختلف آیات سے اخذ کی گئی ہیں، وہ ہم لیں گے اور وہاں دو باتیں، ایک تو ہم شناخت کریں گے کہ اس آیت کریمہ یا آیت کریمہ کے جز کے اندر مصدر کون سا ہے، کیا معنی ہے، یا اس میں فاعل کون سا ہے، کس جگہ استعمال ہوا ہے، کیا معنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے ہے فصبر جمیل۔ وقف کر کے پڑھیں تو جمیل پڑھیں گے، ورنہ جمیل پڑھیں گے۔ فصبر جمیل، صبر یہاں پر مصدر ہے۔ ماضی کیا ہوگی؟ صبر تو مصدر ہے نا، صبر، صبر، اس نے صبر کیا۔ یصبر فعل مضارع ہوگا، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر اس سے مصدر ہوگا۔ جمیل اس کی صفت ہے، پس صبر ہی، صبر جمیل ہی اس وقت موضوع ہے، صبر جمیل ہی کا مقام ہے۔ یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کی خون آلود قمیص لے کر آئے اور انہیں بتایا، عذر کیا، آپ کو معلوم ہے قصہ، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں جو بات فرمائی اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اب اللہ کریم کے سامنے سوائے شکر کے، صبر کے اور کوئی چارہ نہیں، صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، عالم الغیب والشہادہ۔ یہاں پر اب بتائیے کہ مصدر کی مثال کون سی؟ شہادہ، اور غیب بھی، دونوں مصدر ہیں۔ غیب بھی مصدر ہے جس کے معنی ہے غیر حاضری، موجود نہ ہونا، غیر موجودگی، اور شہادہ موجودگی، گویا کہ غیب کا الٹ ہے وہ۔ تو غیب میں ماضی ہوتی ہے غابہ، وہ ماضی، وہ غائب ہو گیا، غابہ، اور اس سے اسم فاعل ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں غائب۔ غیب سے اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ غائب، چھپ جانے والا، غیر حاضر، غائب۔ شہادہ مصدر ہے، شہادہ مصدر سے فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ تین حرف کا ہوگا نا، شہدہ، جیسے سمع ہوتا ہے درمیانی حرف کی جگہ زیر، شہدہ اس نے گواہی دی، یا وہ موجود تھا، حاضر تھا۔ اور یشہد فعل مضارع، شہادہ اس سے مصدر۔ اس میں فاعل کیا ہوگا شہادہ سے؟ آسان سی بات ہے، آپ جانتے ہیں تین حرف ہوتے ہیں، شین ہے دال، تین حرف ہیں، تو پہلے حرف کے بعد الف لگانا ہے، اس میں فاعل بن جائے گا۔ جیسے فعل سے فے کے بعد الف لگا دیتے ہیں، فاعل، اسی طرح شاہدہ سے شاہد۔ اور عالم یہ بھی یہاں اس میں فاعل موجود ہے اسی مثال میں، جو کہ علم سے اس میں فاعل ہے۔ عالم الغیب والشہادت، غیب کا عالم، عالم غیب کا اور شہادہ کا، یعنی چھپی ہوئی باتوں کا اور ظاہر چیزوں کا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہاں بھی دو مصدر استعمال ہوئے ہیں، شروع میں بھی مصدر ہے فضلا، فضل اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ اردو کے تلفظ میں بات ہماری بول چال میں یہ ہے کہ ہم جہاں جزم چاہیے وہاں زبر بول دیتے ہیں، خاص طور پر وہاں جب دو جزمیں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں لام پر وحی وقف ہے اور ضاد پر بھی جزم ہے، تو ہم فضل بول دیتے ہیں، فضل بولتے ہیں نا ہم، وہ نہیں، فضل ہی ہے لفظ، ضاد کو ساکن پڑھنا چاہیے، جیسے علم نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ تو فضلا من اللہ ہے، فضل کے طور پر
بخشش کے طور پر، احسان کے طور پر اللہ کی طرف سے، من کے معنی سے ہوتا ہے، من اللہ اللہ سے، من حرف جر اللہ، من اللہ اللہ سے، و نعمہ اور نعمت کے طور پر، احسان کے طور پر۔ نعمت کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہاں گول تے ہم لمبی تے لکھتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نعم، نعمہ۔ اور اس کی جمع ہوگی، جمع ہے نعم۔ انعم بھی اس کی جمع ہے، انعم۔ اور دونوں ہی جمع استعمال ہوئی ہیں قرآن پاک میں، اس لیے ان کو یاد رکھنا آپ کے لیے اچھا ہے، تاکہ آپ جب جمع کے صیغے میں یہ لفظ استعمال ہو تو آپ اسے پہچان سکیں۔ نعم یا انعم بھی اگر آئے قرآن پاک میں تو آپ کو فوراً پہچان دینا چاہیے کہ یہ نعمہ کی جمع ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر، نعمت کے طور پر، اللہ کے طرف سے احسان کے طور پر۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ اشد ہے، اور اشد کے معنی کیا ہے؟ زیادہ شدید ہے۔ اشد کے معنی زیادہ شدید، زیادہ سخت، من القتل قتل سے، فتنہ انگیزی، فساد، یہ قتل سے بھی زیادہ شدید سخت چیز ہے، سخت بات ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، علم اس مثال میں مصدر ہے۔ ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ پڑھ چکے آپ، وہ اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت جیسے ذالک الکتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب، اب اس کی تشریح تھوڑی سی باریکی کی بات ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ ذالک مبلغہم، یہ ہے مبلغہم، ان کا مبلغ، یہ ہے ان کا مبلغ، من العلم، علم میں سے، علم میں سے ان کی پہنچ بس اتنی ہے۔ دیکھیے مبلغ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دی جائے تاکہ آپ اس لفظ کو بھی پہچان لیں۔ مبلغ میں جو پہلی میم ہے نا، یہ میم آپ ذہن میں رکھیے کہ کسی جگہ کو، یعنی مکان کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، تو اس کے جو اصلی 3 حرف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر عربی کے کلمہ میں 3 حروف پر مشتمل ایک روٹ ہوتی ہے، ایک جڑ ہوتی ہے، وہ بلغہ ہے۔ بے لام اور غین ہے، اور ماضی ہے بلغہ۔ بے لام غین، یہ 3 حروف ہیں جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے بلغہ کے معنی ہے وہ پہنچا، اسی سے اس کا مصدر بلوغ ہوتا ہے۔ بلوغ اردو ہم استعمال کرتے ہیں، سن بلوغ کو پہنچنا، اس سے اس میں فاعل بالغ ہوتا ہے، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور مبلغ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ذرا بگاڑ کر، بگڑی ہوئی شکل میں، ابھی بتاؤں گا آپ کو وہ بھی۔ تو بلغہ وہ پہنچا، میم اس کے شروع میں لگائیں گے، مبلغ بنے گا تو اس کے معنی ہوں گے پہنچنے کی جگہ، جہاں تک کوئی پہنچے یا جہاں کوئی پہنچے، مبلغ۔ جیسے سجدہ ہوتا ہے، اس نے سجدہ کیا، تو اس سے بنتا ہے مسجد، یہاں جیم کے نیچے زیر آ جاتی ہے، بس یہی جو درمیانی حرف ہوتا ہے نا، اس درمیانی حرف کے نیچے کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، لیکن یہ شکل رہتی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یہ جگہ کے اظہار کے لیے۔ مقتل آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، جہاں کوئی قتل ہو جائے، مقتل، تو یہ قتل یقتل، مقتل یہ قتلہ تھا، اور اس کے شروع میں میم آ گیا، مقتل، تو یہ الفاظ ہے۔ مبلغ جہاں تک کوئی پہنچے، جہاں تک کسی کی پہنچ ہو، پہنچنے کی جگہ۔ اردو میں اب تو اتنا رواج نہیں رہا، پہلے یوں ہوتا تھا کہ جب کسی رقم کی کوئی رسید لکھتا تھا، روپاؤں کا ذکر ہوتا تو لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اس کو عام طور مبلغ 5 روپے وصول پائے، مبلغ 20 روپے وصول پائے، وہ لفظ مبلغ نہیں،
یہی مبلغ ہوتا ہے، یعنی اس رقم کی جو لمٹ ہے، جو مقدار ہے اس کی، وہ یہ ہے، وہ اور نشانی وہ بن جاتی تھی کہ اس کے بعد جو ذکر ہوگا وہ روپوں کی تعداد کا ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہے ان کا مبلغ، یہ ہے ان کی پہنچ، یہ ہے ان کی رسائی علم تک، یعنی ان کا کوئی علم نہیں ہے، باوجود اس کے وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے علم کی رسائی کا یہ حال ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، لا تقف ولا تقف، اور تو مت پیروی کر۔ دیکھیے اس کے آپ کے ذہن میں فوراً جائے گا وہ وقفہ وغیرہ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ دیکھیے دو لفظ ہوتے ہیں، یہ غور کیجئے گا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 3 حرف ہم نے دیکھنے ہیں۔ ہر عربی لفظ کی تہ کو پہنچنے کے لیے آپ کو اس کا روٹ جاننا چاہیے کہ وہ 3 حرف کون سے ہیں جہاں سے یہ بن رہا ہے۔ تو اب اس میں لا تقفو میں جو تے قاف، تے تو ہر مضارع کی ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ ایک تو واو قاف اور فے ہوتا ہے، جس میں وقفہ وہ ٹھہرا، اس نے وقوف کیا، وقوف اس کا مصدر ہے، وقف کرنا، واقف ہونا، یہ ہم بولتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے قاف، قاف فے واو ماتا ہے۔ اس کا ایک لفظ کم از کم بہت عام ہے ہمارے یہاں، قافیہ تو آپ نے سنا شعر میں قافیہ، تو قافیہ چونکہ ایک لفظ جو آتا ہے دوسرا پھر اس کی پیروی کرتا ہے، تیسرا اس کی پیروی کرتا ہے، ہم وزن چلے جاتے ہیں، تو قفا کے معنی اس نے پیروی کی، اور قافیہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلے، پیروی کرے۔ ولا تقفو، تو پیروی مت کر، ما اس چیز کی، یہ اس میں محصول جان چکے ہیں آپ، پہلے بھی بہت دفعہ استعمال ہوا، ما لیس لک، جس کا تجھے علم نہیں ہے، ولا تقفو، اور مت پیروی کر، ما اس چیز کی، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، بہی اس چیز کا، اس چیز کے ساتھ، علم علم، اور تو اس کی پیروی مت کر جس کا تجھے علم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں آدمی کو واقفیت نہ ہو اس کو ماننا، اس کے پیچھے چلنا انسانیت کے، انسانی شعور کے، انسانی رفت کے خلاف ہے۔ اب ان مثالوں میں آپ نے مصدر کی نشاندہی کی تھی، اب آتے ہیں ہم اس میں فاعل کی طرف اور اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے، اس میں آپ کے سامنے ایک ہی اسم کی 3 دراصل شکلیں لکھی ہیں۔ خالدن فاعل کے وزن پر ہی ہے نا جی، خے لام دال اس کا روٹ ہوگا، اور اس کا مصدر ہوتا ہے خلود، اور یہ خلود بھی ہوتا ہے، خلد بھی، ہمیشگی، دوام۔ خالد جو ہمیشہ رہے، جسے خلد حاصل ہو، جسے دوام حاصل ہو، اس کی جمع کیا ہوگی یہ آپ کے لیے کہ آپ یاد رکھیں، یہاں پر اسی لیے دکھائی جا رہی ہے اسکرین پر آپ کو۔ خالدون، واو اور نون لگا کر جمع بنتی ہے نا جی، تو یہ خالدون سے جمع کیا ہوگی؟ آگے لکھیے خالدین، یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی چیز ہے، خالدون بھی جمع ہے، خالدین بھی جمع ہے، صرف اب یاد رکھنے کی بات اتنی ہے کہ خالدون جہاں یہ پیش آنی چاہیے نا، کسی جگہ پر پیش ہوتی ہے، پیش ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے یا زیر، تو جہاں پیش ہونا چاہیے کسی لفظ پر وہاں خالدون استعمال ہوگا، یعنی خالدون میں بھی پیش ہے نا، تو اگر جملے کے اندر خالدون کا لفظ استعمال ہو اور ایسی جگہ استعمال ہو جہاں اس پر پیش آنا چاہیے، مثلا فاعل ہو، یا یہ کہ مثلا مبتدا ہو، یا مثلا یہ کہ خبر ہو، آپ دیکھ چکے ہیں پہلے، مثلا آپ یہ کہنا چاہیں کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، یا یہ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، تو ہم کہیں گے الاولیاء، یہ قرآن کی مثال نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الاولیاء، ولی کی جمع، الاولیاء، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، پڑھ چکے ہیں آپ، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا پر الف لام آتا ہے،
الاولیاء، اولیاء خالدون ہمیشہ رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں، کیونکہ اس کو پیش آنا تھا۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آئے جہاں اس پر زیر آنا چاہیے یا زبر آنا چاہیے تو پھر خالدین ہو جاتا ہے، واو نون کی بجائے یہ نون ہو جاتا ہے، خالدین ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا ہو اس کے شروع میں آپ ما لگا دیں خالدین کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، مع الخالدین، تو پھر خالدون نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب یہی تینوں شکلیں آپ کو دکھاتے جائیں گے ہم۔ یہ کیوں ہم نے ساتھ آپ کو خالدینہ میں دکھا دیا کہ جب قرآن پاک میں اس میں فاعل کی جمع استعمال ہو، خالدونہ جیسے ہے، لیکن وہ جمع وہ پیش والی شکل میں نہ ہو بلکہ ایسے مقام پر آ رہی ہو جہاں زیر یا زبر ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں، گھبرا نہ جائیں، آپ کو یہ عجیب نہ لگے کہ یہ خالدینہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو خالدونہ پڑھ رکھا ہے، جمع تو واو نون سے بنتی ہے، یہ نون کیوں آ گئی؟ آگے دیکھیے اسی طرح بالکل شاکرون احسان ماننے والا، شکر کرنے والا، اور جمع کیا ہوگی؟ شاکرون یا پھر شاکرین، وہ مقام پر انحصار ہے اس کا کہ کس مقام پر وہ لفظ آ رہا ہے۔ شاہدن، شاہد گواہ موجود، شاہدون یا شاہدین جمع ہوگی۔ اور پھر دیکھیے اگلی مثال، صابرون صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا، سختی جھیلنے والا، حوصلے اور شکر کے جذبات کے ساتھ۔ صابرون اس کی جمع، صابرین بھی اسی کی جمع۔ قانتن، اس کا روٹ کیا ہے قانتن کا؟ ہاں بتائیں گے آپ؟ جب روٹ پوچھا جائے ایک بات یاد رکھیے، تو آپ حرفوں کو الگ الگ کر کے جواب دیجیے۔ مثلا قاف نون تا، 3 حرف ہیں نا، اس کے مادے کے، کیونکہ روٹ میں ہم زبر زیر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو صرف حروف بتائے جاتے ہیں کہ اس کی جڑ والے حروف جو ہیں، اصلی حروف، اصل کے معنی جڑ ہے، اصل کے معنی جڑ ہے، اور اس سے مصدر ہے قنوت، دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں نماز، وتر کی نماز میں۔ قنوت کے معنی ہے اطاعت، فرما برداری، اطاعت۔ قانتن فرما بردار، اطاعت گزار، حکم ماننے والا، اور جمع اس کی قانتون اور قانتین۔ صالحن، صاد لام ہا اس کی روٹ، وہی وزن الف لگا کر صاد کے بعد صالحن اس میں فعل بن گیا، نیک۔ صالحون جمع، صالحون بھی جمع۔ اور اب ہم اس کا مؤنث کا صیغہ لیتے ہیں۔ یہ بھی پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فاعل مؤنث کیسے بنے گا، سیدھا طریقہ ہے، عام قاعدہ جو ہوتا ہے گول تے لگا کر، صالحن کے بعد آپ نے گول تا کا اضافہ کیا تو صالحتن، نیک عورت، نیک خاتون، یہ بنا۔ اور اس کی جمع مؤنث سالم آپ کو بتایا تھا جیسے بنتی ہے، بس آخری یہ گول تے سے پہلے الف لگائیں گے اور تے کو لمبا لکھ دیں گے، صالحاتن، نیک خواتین، نیک عورتیں۔ اب صالحاتن جس طرح اگر یہ صالحون ہوتا تو زبر اور زیر والی پوزیشن میں صالحین ہو جاتا، یہ صالحاتن مؤنث ہے، یہ زبر زیر کی پوزیشن میں صالحاتن ہو جاتا ہے۔ زبر والی صورت میں بھی صالحاتن ہی ہوگا، یعنی اگر فرض کیجئے مفعول ہو واقع جملے کے اندر تو پھر بھی صالحاتن ہوگا، اور مجرور ہو یعنی اس کے پہلے حرف جر کوئی آ جائے تو پھر بھی صالحاتن ہوگا۔ قانتتن فرما بردار عورت، اطاعت گزار عورت۔ قانتاتن اس کی جمع اور قانتاتن زبر زیر والی شکل میں۔ اب یہ آپ نے موٹی موٹی باتیں اس کی دیکھی، ایک مثال اور بھی دیکھ لیجئے، حافظتن، حفاظت کرنے والی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، حفظ کرنے والی بھی، حفظ بھی مصدر ہے، اسی کا مصدر ہے حفظ، یاد کرنا یا حفاظت کرنا، دونوں معنی ہیں۔ اور جب آپ یاد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ حفاظت کرتے ہیں نا، کہ ایک چیز کو بھول جانے سے بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ حافظاتن جمع ہوگی اور حافظاتن یہ بھی
جمع کی صورت ہوگی زبر اور زیر والی۔ اب ہم مثالیں قرآن پاک کی آیات سے لیں گے اسی اسم فاعل کی مشق کے لیے۔ اب قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک بے شک اِنَّهُ بے شک وہ، عَلَىٰ رَجْعِهِ اس کے رجوع پر، رجعن رے جیم عین، بس یہی مصدر ہے، یہی اس کے مادے کے حروف ہیں تینوں، رجعہ اس کے رجوع پر۔ اردو میں ہم رجعن نہیں بولتے، لیکن دوسرا مصدر وہ بھی اسی کا مصدر ہے، رجوع بھی، وہ ہم بولتے ہیں اردو میں۔ بے شک وہ اس کے رجوع پر، لقادر البتہ، لام یقیناً، لام کے اوپر زبر ہو تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً البتہ تحقیق قادر ہے، قادر اس میں فاعل ہے، اس میں قدرت رکھنے والا، بے شک یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اس کو پھر واپس لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ رب کریم، وہ رب خالق و خلاق جس نے انسان کو خاک سے پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پھر اسے خاک سے ہست کر دے اور میدان حشر میں حساب کے لیے لا کھڑا کرے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ قصہ حضرت یوسف کی کہانی جو بیان ہوئی ہے قرآن پاک میں، ان کی حکایت اس میں سے لیا گیا ہے۔ جب زلیخا نے ان کا تعاقب کیا، عزیز مصر کی اہلیہ نے، تو جب وہ دروازے سے نکل رہے تھے، زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی، انہیں قمیص کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ میں آیا، اس سے قمیص کا پچھلا حصہ پھٹ گیا۔ تو جب صاحب خانہ آیا اور فساد ڈالا اس کی اہلیہ نے، تو ایک شاہد نے، شہد شاہد من اہلہا، اسی خاتون، ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے نا، تو اسی خاتون کے خاندان میں سے، اسی کے کنبے میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ آگے یہ بیان ہوا ہے قرآن میں کہ اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا اور اسے پیچھے سے پکڑا گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایک معصوم بچہ تھا جس نے یہ گواہی دی، جو بھی بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کی بے گناہی کے اس بات کے لیے بولا اور اس نے یہ گواہی دی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک مرد دانا تھا جس نے کہا کہ دیکھیے حکمت اور دانائی کی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ دیکھ لیں اگر قمیص پیچھے سے پھٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ انہی دو مثالوں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں، اگلے سبق میں اس کی مزید مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔